الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے ضرور شریف کی تلاوت فرمائیں. اللهم بارك لنا. قابل تعظیم سامعین مکرم، 9 اکتوبر 2023 عیسوی، مرکز اہل سنت جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت عنوان سے سجی اس محفل میں ہم سبھی جمع ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے. ربیع الاول کے مہینے میں ہر مکتبہ فکر اپنے ذوق اور شوق کے مطابق ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر پروگرام منعقد کرتا ہے، اور یہ کرنے بھی چاہیے تاکہ آنے والی نسل یہ جان سکے کہ ہم کن نسبتوں کے امین ہیں. آج کی اس مختصر سی نشست میں بھی میں انشاءاللہ اسی عنوان پر کچھ دیر آپ کی سمع خراشی کا باعث بنوں گا. جتنے بھی شخصیات دنیا میں تشریف لائیں، ہر ایک کا تذکرہ، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. جتنی بھی نامور شخصیات ہیں، اگر آپ ان کی سوانح حیات اٹھائیں، ان کی زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں ان کا مطالعہ کریں، تو ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں قبیلے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، یہ کاروبار کیے، ان تنظیموں میں رہا، یہاں پڑھاتا رہا.
پھر اتنی عمر میں فلاں جگہ انتقال ہو گیا، سوانح حیات مکمل ہو جاتی ہے، کتاب زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ میرے اس پہلے جملے کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اسی کے ارد گرد بات کروں گا۔ ہر ایک کا تعارف اور ہر ایک کا تذکرہ ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرے آقا کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم بھی آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں کرتے، وفات پہ ختم بھی نہیں کرتے۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ بندے تو کچھ کم ہیں موسم کی وجہ سے، لیکن ذوق تو کم نہیں نہ ہے، وہ تو ذرا ایک رب تھا۔ آج یہاں برادر مکرم حضرت مولانا مفتی قاضی عبید اللہ دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے دعوت دی، برادر مکرم حاجی حکیم منظور الہی صاحب انہوں نے دعوت دی، یہ ایک محفل سجی، ایک جلسہ منعقد ہو گیا۔ رب نے بھی عالم ارواح میں 2 محفلیں سجائیں۔ پہلی محفل میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ پہلی محفل میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے سبھی تھے، اور اتنی مختصر مجلس، اتنی مختصر محفل۔ الست بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم، محفل ختم، برخاست۔ دوسرے جلسے میں رب نے پابندی لگا دی، سارے نہیں آ سکتے، صرف وہ آئیں جنہیں میں نے نبی بنانا، صرف نبی آئیں، صرف انبیاء۔ اور قرآن اس کی بھی رپورٹنگ کر رہا ہے، قرآن اسے کا احوال بھی مجھے بتا رہا ہے، لیکن میں بڑے ہی سادہ لفظوں میں آپ کے ذہنوں میں ایک جملہ اتارنا چاہتا ہوں۔ دوسرے جلسے میں اللہ نے پابندی لگا دی، صرف وہ آئیں جنہوں نے نبی بننا ہے، جنہیں میں نے نبی بنایا ہے، جنہوں نے دنیا میں نبی کی حیثیت سے جانا ہے۔ اس لفظ کو سادہ کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر بندے کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ اس دوسری محفل میں، عالم ارواح کے اندر منعقد ہونے والی محفل میں، صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا۔ اور سادہ کر رہا ہوں کہ اللہ کرے چلو اس جملے پہ تو آپ تھڑکیں تھوڑے سے۔ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی۔ دیوار والے احباب ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، میرا دل ہے کہ میں تکیہ بھی منگوا دوں۔ تھوڑے تھوڑے آپ قریب آئیں نا، میرے قریب آئیں، تاکہ بعد میں آنے والے جو ہیں نا انہیں پیچھے جگہ مل جائے۔ تھوڑے تھوڑے قریب، آپ بھی تھوڑے سے قریب آئیے دیوار والے۔ یہ پنکھا آف کر دیں، اس کا شور ذرا زیادہ ہے، اسے آف کر دیں۔ یہ والے آف کر دیں، بس یہ موسم ٹھیک ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا، یا ضرورت ہے تو وہ جو پیچھے والے ہیں انہیں چلا لیں، موسم بڑا پیارا ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب آپ کی توجہ اگر واپس آ گئی ہو تو میں جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ میانی سے بھی آپ تشریف لائے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔
اللہ ان کی محبتوں کا اجر انہیں عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا، اب صاحبان مجھے دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی، سارے اس پہ بولو گے تو میں سناؤں گا، انہیں کام کرنے دیں، آپ میری طرف دیکھیے، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی، پھر سے بولو، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی، ابھی بھی آواز اس مزاج کے مطابق نہیں ہے، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں۔ اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں بھی تھا لہذا میں بھی نبی، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ سوال سمجھ آیا نہیں آیا؟ ختم نبوت پر آپ نے بہت سے بیانات مجھے پتہ ہے سن رکھے ہیں، لیکن طالب علم سے بھی ایک بات سن لیجیے، اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں بھی تھا جو رب نے عالم ارواح میں سجائی، اس میں صرف نبیوں کو بلایا، تو لہٰذا میں بھی نبی، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں قرآن مجید میں، تو چند انبیاء کے نام درج ہیں۔ یہ حال فل بھی ہو جائے اور انشاءاللہ بھی ہو جائے گا، سینکڑوں کا مجمع ہو، صبح ایک بندہ اٹھ کر حکیم صاحب کو یا بھائی جان کو کہے کہ رات میں بھی تھا، تو میرے خیال میں سینکڑوں کے مجمع میں بھی یہ شاید نہ کہہ سکیں کہ پتہ نہیں تو تھا یا، کہیں گے ہو سکتا ہے آیا ہو، مجھے نظر نہ آیا ہو۔ 1.25 لاکھ انبیاء، کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آج اگر کوئی کہتا ہے اس محفل میں بھی تھا تو یہ تھا یا نہیں تھا؟ نام نہیں، اللہ اشارہ ہو جائے، اور یہ اشارہ بعض دفعہ بڑا کام کر جاتا ہے۔ یہ جو اشارہ ہے نا یہ بڑا کام کر جاتا ہے، جس طرح کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا، شیر خدا سے، کہ حضرت علی ذرا یہ تو بتائیے کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب بڑا عجیب سوال تھا، ہزاروں کی مخلوق کی تعداد ہے، حضرت علی کیا فرماتے؟ قلم کاغذ لے کر آ، میں تجھے بتاتا ہوں، تو لکھتا جا، شیر کے بچے ہیں، مرغی کے انڈے ہیں، شتر مرغ کے انڈے ہیں، چوہے کے بچے ہیں، پورے ہو سکتے تھے؟ کیا کہنے حضرت علی کے؟ حضرت علی فرماتے ہیں تجھے میں نام نہیں بتاتا، نشانی بتا دیتا ہوں، خود جا کے دیکھ لے، جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ سبحان سبحان۔ پر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ کے کان باہر ہی ہیں۔ کیا کہنے حضرت علی کے؟ ایک اور صاحب نے یہی سوال کیا، لیکن اب حضرت علی نے جواب اور دیا، اسے تو یہ فرمایا کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ ایک اور صاحب نے آ کے یہی سوال کیا، حضرت علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں جو خوراک نگلتے ہیں انڈے دیتے ہیں، جو خوراک چباتے ہیں بچے دیتے ہیں۔ سبحان سبحان۔ اللہ اشارہ چاہیے کہ اس محفل میں کون کون تھا، تاکہ مجھے پتا چلے کہ جو اس محفل میں ہے وہ نبی۔ قرآن مجید کا طالب علم ہوں، دھیان سے ذرا میری بات سنیے گا، اللہ رب العزت جہاں اس سارے جلسے کو رپورٹ فرما رہے ہیں، اسی میں اللہ فرماتے ہیں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، اللہ نشانی بتا رہے ہیں، ثم جاءکم رسول، اللہ فرماتے ہیں میں نے نبیوں کو کہا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، امامت دوں گا، قیادت دوں گا، شرافت دوں گا، طہارت دوں گا، لیکن سنو ثم جاءکم رسول، تم سارے کے سارے پہلے جاؤ گے، تمہارے بعد میرا رسول آئے۔ اللہ نے اس میں نشانی بتا دی کہ جو نبی ہیں وہ میرے محبوب سے پہلے۔ اللہ نے کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا، تو بعد میں آئے گا، نہیں، تم سارے پہلے جاؤ گے، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ اب توجہ رکھنا، یہاں پر طالب علم اپنے رب سے ایک سوال کر رہا ہے، اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول،
پھر آئے گا میرا رسول. رسول تو 313 ہیں, مجھے کیا پتا چلے آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. رسول تو 313 ہیں, مجھے کیا پتا چلے گا آپ کس کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول, تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا, نوح نجی اللہ ہوگا, ابراہیم خلیل اللہ ہوگا, اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ ہوگا, عیسیٰ روح اللہ ہوگا, داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا, یعقوب نبی اللہ ہوگا, یوسف صدیق اللہ ہوگا, میرا محمد رسول اللہ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ذرا پھر کہو سبحان اللہ. رسول تو 313, لیکن محبوب کے لیے رسول اللہ بار بار قرآن میں استعمال فرما رہے ہیں. پہلے بارے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا, چوتھے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. 28ویں بارے میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. رسول محبوب کے لیے, رسول محبوب کے لیے بار بار رسول تو 313. اب یہاں پر میں اگرچہ میں اس جملے پہ تھوڑی دیر بعد پہنچنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ میں نے کلمے میں رسول کا تذکرہ کیا تو اس لیے میں جلدی سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بڑی محبت سے سنیے گا. رسول رب سے لینے والا, امت کو دینے والا. رب سے لینے والا, امت کو. رسول پہلے بھی آتے رہے, لیکن کلمے میں محبوب کے لیے فرمایا رسول. قرآن میں بار بار محبوب کے لیے فرمایا رسول. کیوں؟ وہ جو پہلے لے کے آتے رہے. بڑا وزنی جملہ ہے, یقین جانو, بہت وزنی جملہ ہے, بہت وزنی جملہ ہے. بڑی محبت سے اسے سنبھالنا. اس جملے کو سن کر بخل اچھا نہیں لگے گا مجھے. جتنے رسول آتے رہے رب سے لے کر, وہ لے کر آتے رہے, دیتے رہے امتوں کو, لیکن لینا بھی باقی تھا, دینا بھی باقی تھا. لینے کے لیے بھی ابھی اوپر چیزیں موجود تھی, ابھی اوپر اچھائیاں موجود تھی, ابھی اوپر بہت کچھ موجود تھا جو رب نے بھیجنا تھا. لینا بھی باقی تھا, دینا بھی باقی تھا, لیکن جب محبوب آیا تو سارا کچھ لے کر آیا اور سارا کچھ دے دیا. اس لیے محبوب کے لیے بار بار لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا والذی بعث فی الامیین رسولا. سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے. کہاں سے؟ کہاں سے؟ پھر سے بولیے, کہاں سے؟ عالم ارواح سے. ولادت ہے تو ولادت اعلیٰ, سیرت ہے تو سیرت اعلیٰ, معجزات ہیں تو میرے آقا کے معجزات اعلیٰ. اور ایسی ولادت کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ, ان کے فرزند ارجمن مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی, تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی, دشت و جبل سے نور کے کوندے لپٹ پڑے, کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے, برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے, آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے, کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر, فردوس اکثریز ہے ہر لال ازار پر, تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے, بادل بادل فضائے دار پہ رحمت کے چھا گئے, آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. اور لکھتے ہیں کہ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا, بتھا تمام جلوہ گہے طور ہو گیا, پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی, زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی, بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے, بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے, جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے. اور بڑا عجیب جملہ انہوں نے لکھا, اور میں نے پھر چاہا کہ میں اسے تھوڑا سا کھول دوں. لکھتے ہیں ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں
تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. ہائے ہائے ہائے، بہت عجیب جملہ. تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، اور میں نے اسے پھر ڈھونڈنا چاہا تو اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا. کیا کیا؟ احسان. اب اس کا میں بہت چھوٹا ہوں، عموماً جب بیان کیا جاتا ہے تو شاید سبقت لسانی میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتلایا، زندگی دی احسان نہیں جتلایا، صحت دی احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا، دولت دی احسان نہیں جتلایا، شہرت دی احسان نہیں جتلایا. لیکن جب حضور کو بھیجا تو احسان جتلایا. میں اسے ادھورا معنی سمجھتا ہوں، نامکمل معنی سمجھتا ہوں. میرا ذوق یہ ہے، اللہ نے پانی دیا احسان جتایا، صحت دی احسان جتایا، اولاد دی احسان جتایا، رزق دیا احسان جتایا، دولت دی احسان جتایا، شہرت دی احسان جتایا. میں نہ سمجھوں تو علیحدہ بات ہے نا. کہیں اللہ فرماتے ہیں انداز جدا ہے نا احسان جتانے کے. کہیں اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ بھی تو ایک احسان جتانے کا انداز ہے. میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میری نعمتیں نہیں گن سکتے ہو. یہ بھی تو ایک احسان جتانے کا انداز ہے. میری نعمتیں نہیں گن سکتے. اور اس پہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ طالب علم کی جانب کریں تو میں عرض کروں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میری نعمتیں نہیں گن سکتے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے. میری ایک نعمت نہیں گن سکتے. اللہ پانی نعمت میں نے گن لی، آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، دل نعمت، دماغ نعمت، خون نعمت، آکسیجن نعمت، اللہ میں نے گن لی. اور اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں گن سکتے. اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت نہیں گن سکتے. نعمت اللہ، ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے. اللہ پانی نعمت میں نے گن لیا، آنکھ نعمت میں نے گن لی. اب اس طالب علم کا معنی ضائع نہ کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی. اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا. کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا، کتنی دفعہ قرآن دیکھا. پانی ایک نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا کتنا پیا، کتنا نہایا، کتنا وضو کیا، کتنا فصلوں کو لگایا. زبان ایک نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا کتنا بولا، کتنا چکھا. ہائے ہائے سبحان اللہ. پتہ نہیں میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ ناراض تو نہیں بیٹھے ہو مجھ سے؟ آج میری چھٹی تھی. ہاں آج میری ربیع الاول کے درمیان میں نے ایک چھٹی رکھی ہوئی تھی کہ آج گھر ریسٹ کروں گا. ہاں میرا تو روز نہیں ہے نا. سبحان اللہ. اللہ آنکھ نعمت. یہ جتنے بھی آپ کو رنگ نظر آ رہے ہیں نا، جدید دور میں نئے کیمیکل کے محلول سے کوئی پینٹر نئے تیار کرے نا رنگ، وہ بعد میں تیار کرے گا. وہ تمام رنگ پہلے سے رب نے آنکھ کے اس ٹھیلے میں رکھ دیے. وہ دیکھیں گے، وہ ٹیلی ہوگا تو وہ آنکھ بتائے گی کہ یہ فلاں رنگ ہے. آج کو جتنے بھی نئے ذائقے تیار کر لے فوڈ والے، نئے نئے چیزیں لے کے آ جائیں کہ یہ فلاں ریسپی ہے، فلاں ریسپی ہے، وہ بعد میں تیار کریں گے. وہ تمام ذائقے پہلے سے رب نے اس زبان کے لوتھڑے پہ رکھ دیے. اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت نہیں گن سکتے. یہاں جو محبوب کی آمد پر فرمایا نا لقد من اللہ، من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. اب اس کا میں معنی سادہ میں کیا کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں. من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. یہ پڑھے لکھے لوگ جب کسی کے ہاں تعزیت پر جاتے ہیں نا، کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو جا کے کہتے ہیں پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو نعم البدل دے گا. بیٹا چلا گیا، بدل ہو سکتا ہے. دولت چلی گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بدل ہو سکتا ہے. من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہیں. اب رب نے یہ کیوں فرمایا؟ میں اپنے ذوق میں معنی کر رہا ہوں. ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی شہرت،
اللہ نے اٹھائی دے دی، اولاد مانگی اٹھائی دے دی، جاہو جلال مانگا دے دیا۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد رب نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو ہوش کرو میں نے تمہیں کیا دے دیا، میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنوں کی مالا، وہ ہر نور بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہو سوالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آنا، وہ تکوین میں آسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے اللہ، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا کیسا آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال مولا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وسوع فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس کر دیا سبحان اللہ۔ جمال مولا جی اچھا چلو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جمال مولا، جمال ذوق والوں کے حوالے دو تین جملے کرنا چاہتا ہوں، ذوق والوں کے حوالے، ذوق والوں کے حوالے بار بار کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو ذوق میں بھی فرق ہوتا ہے نا۔ جمال مولا، کچھ چیزیں دور سے سونی لگتی ہیں، کچھ چیزیں جو سوشل میڈیا پہ جوان نہیں بیٹھے ہوتے، انہیں میرے جملے اچھے طریقے سے سمجھ آئیں، وہ ڈی پی بڑی سونی لگائی ہوئی ہوتی، کچھ چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں، پیاری لگتی ہیں، کچھ بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بندہ نزدیک جائے نا تو کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا ذوق والوں کے لیے دو جملے بولنے لگے۔ دور سے کچھ چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، بڑی سونی لگتی ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا، ویسا کچھ بندے دور سے چنگے لگتے ہیں کہ یار باتیں بھی اچھی کرتا ہے، بولیا بھی اچھا ہے، چلو کوئی معاہدہ کر لیں، لیکن پھر ویسا نہیں ہوتا۔ پریشان ہو گئے ہو؟ کھل کے بولو ذرا میرے سے۔ کچھ چیزیں کچھ بندے دور سے سونے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ جملہ یوں ہی نہیں کہہ دیا جوش خطابت میں، میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے دور سے حضور کو دیکھا پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے،
اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے نزدیک سے حضور کو دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھ کر حضور کو دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے۔ جنہوں نے دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھے، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا، دور سے دیکھا، وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا، لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہنے ان کے جو سامنے بیٹھ کے حضور کو دیکھتے رہے، کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا، کبھی تبوک میں دیکھا، کبھی گلی میں دیکھا، کبھی بازار میں دیکھا، کبھی مسجد میں دیکھا، کبھی منبر پہ دیکھا، کبھی مصلی پہ دیکھا، لیکن میں کیوں نہ قربان جاؤں اپنی اماں کے، میں کیوں نہ قربان جاؤں سیدہ کے، طیبہ کے، طاہرہ کے، عائشہ کے، جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی، کائنات آلیو اے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا ہے۔ سبحان اما عائشہ فرمانیاں نے لنا شمس وللآفاق شمسی، کائنات آلیو تسی سمجھ دو سورج بہتا لاٹا ماردا ہے، ادیاں تے لاٹا مغرب ویلے مک جانیاں نے۔ سبحان اللہ، لنا شمس وللآفاق، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو۔ اب میں نے زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لینا اور اپنا وقت بھی زیادہ نہیں لینا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اب بڑا نازک سا ایک جملہ آ گیا، سب کی توجہ ہے صاحبہ جی؟ دیگیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہوں گی۔ لقد من، تھوڑی سی توجہ مجھے دینا، سب کی توجہ ہے صاحبان؟ لقد من اللہ، بڑا نازک جملہ، بہت نازک جملہ، لیکن قرآن مجید سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب بھیجا، لیکن من انفسہم، تم میں سے، کن میں سے؟ خوش ہو کے بولو ذرا میرے سے۔ اب آگے چلنے سے پہلے یہاں میں رک رہا ہوں، میں نے اپنے رب سے سوال کیا، اللہ ہم میں سے، انسانوں میں سے، من انفسہم، تم میں سے، انسانوں میں سے بھیجا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں، میں نے محبوب کو بھیجا ابراہیم کی دعا بنا کر، ابراہیم کی، تو ابراہیم نے مانگا ہی یوں تھا۔ اچھا، میں نے حضرت ابراہیم کی دعا اٹھائی پہلے پارے سے، حضرت ابراہیم نے کیا مانگا تھا؟ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ سبحان اللہ، اب ہر بات کا میں معنی کروں گا نا تو بڑی بات لمبی ہو جائے گی، کچھ باتیں آپ خود سمجھیں تو لطف تو اس میں ہے نا۔ حضرت پہلے پارا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ ایسا بھیج جو پاک کرے، ایسا بھیج جو تعلیم دے، ایسا بھیج جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے۔ وہ ساری صفتیں بعد میں، حضرت ابراہیم پہلی صفت بیان کرتے ہیں کہ کیسا بھیج، فرمایا منہم، منہم۔ اب جسے میرا اشارہ سمجھ آئے صرف وہ بولیے گا سبحان اللہ، تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے اگلے 15 منٹ اور تقریر کرنی ہے یا اسی لمحے دعا کرا دینی ہے۔ توجہ، منہم، میرے وال تکنا بھی ہے، میرے وال تکنا بھی ہے، منہم
حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ اعلیٰ نبی بھیج دے، برتر نبی بھیج دے، بالا نبی بھیج دے، لیکن اللہ منہم، وہ اعلیٰ نبی ان میں سے ہو، ان میں سے نہ ہو۔ منہم ان میں سے ہو، ان میں سے۔ پہلی بات میری اصل میں آپ کیونکہ کبھی کبھی سنتے ہیں نا پہلی بات یہ کہ میں نے ربط ملانا ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ من انفسہم، اللہ ہم میں سے بھیجا، کیوں؟ فرمایا ابراہیم نے یوں ہی مانگا تھا۔ حضرت بیٹھیے، تشریف رکھیے، میں نے نہیں مانگی۔ اللہ ہم میں سے کیوں؟ فرمایا منہم، کیونکہ ابراہیم نے یوں ہی مانگا تھا کہ ان میں سے ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں چلا گیا تخیلات کی دنیا میں حضرت ابراہیم کے دروازے پر میں حضرت ابراہیم کے دروازے پہ چلا گیا، میں نے دستک دی، حضرت ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اصل میں یہ تقریر کرنا، یہ خطاب کرنا جس طرح فن ہے نا، اسے سننا بھی ایک فن ہے۔ میں تخیلات کی دنیا میں چلا گیا حضرت ابراہیم کے دروازے پر، حضرت ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے جب مانگا تھا، محبوب کو مانگا تھا، تو اس میں یہ کیوں فرمایا تھا منہم، ان میں سے ہو؟ توجہ، میں تخیلات میں پہلے فتووں سے ڈرتا ہوں، میں پہلے بتا رہا ہوں، میں تخیلات کی دنیا میں نے سوال کیا یا حضرت ابراہیم سے، آپ نے یہ کیوں فرمایا منہم، ان میں سے ہو؟ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں بیت اللہ میں نے بنایا، جی آپ نے بنایا۔ رب سے میں مانگ رہا ہوں، جی آپ مانگ رہے ہیں۔ مزدوری مجھے ملنی چاہیے، جی آپ کو ملنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں مانگوں میں اور ملے جبریل کو؟ سبحان اللہ، ناراض ہو گئے ہو، ناراض ہو گئے۔ مانگوں میں اور آئے نوریوں میں، مانگوں میں اور ملے جبریل کو، مانگ میں رہا ہوں رب سے، لیکن اب کوئی یہ نہ سمجھے اور کسی معاشرے کی منفی پراپیگنڈے میں کوئی مت آئے کہ انسانوں میں سے ہیں تو ہم جیسے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ آپ کی سڑکوں میں گلیوں میں پتھر ہیں، پتھر ہیں، اور وہ جو رکن یمانی سے اگلے والے کونے میں، ملتزم کے ساتھ والے کونے میں وہ جو لگا ہے وہ بھی پتھر ہے، اسے بھی حجر کہتے ہیں۔ یہ بھی حجر ہے، یہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے۔ آپ کے بچے کے اسکول کے بیگ میں کتاب ہے اور مسجد کی الماری میں بھی کتاب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تھوڑے خوش ہو کے بولو یار میرے نام۔ آپ کے اسکول کے بیگ میں کتاب ہے اور مسجد کی الماری میں بھی کتاب ہے۔ یہ آپ کے واش روم میں پانی ہے اور زمزم بھی پانی ہے۔ میرے جملے سمجھنا، میں لمبی چوڑی باتوں میں نہیں کبھی گیا، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کہنے کا عادی ہوں۔ اس پتھر کو ٹھوکریں مارتے ہو، اس پتھر کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو۔ آئے آئے آئے، اس پتھر کو ٹھوکریں مارتے ہو، اس پتھر کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو۔ یہ جو سکول کے بیگ میں کتاب ہے، اس پر پکوڑے رکھ کے کھاتے ہو اور قرآن کو چومتے ہو۔ اس پانی کو واش روم میں استعمال کرتے ہو، اس کی ایک ایک بوند کو ترستے ہو۔ تو قاضی کو کہنے دے حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں۔ قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں۔ آقا بشروں میں سے بشر ہے، تیرے میرے جیسے بشر ہے۔ پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ بھی آ رہی نہیں آ رہی؟ جی یا صرف مجھے؟
محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ۔ میرے اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذی-النورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ سبحان۔ میں اب آخری جملہ کوشش کر رہا ہوں آپ کے حوالے کروں، آخری جملہ، یعنی وہ جملہ سے مطلب ہے کہ وہ بات آخری ہوگی نا۔ صاحبان توجہ، محرم آتا ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے، توجہ ہے سب کی؟ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر ایک پیغام ہے، بہت توجہ چاہوں گا اس جملے پر، بہت ساری توجہ چاہوں گا۔ رجب کا مہینہ، اس کے اندر ایک پیغام ہے، ذی الحج کا مہینہ، اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ ادھر نہیں جاتا، ان لفظوں کی طرف چلا جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اور موضوع سے ہٹ جائے گی۔ ذی الحج اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے، محرم اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے، رمضان اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے، یہ جو ربیع الاول ہے نا، اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے۔ تھوڑا سا مسکرا کے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ جب سہروزے کی جماعت کے ساتھ آؤں گا نا ملکوال، تو شب جمعہ میں کہیں بیان ہوگا، پھر چپ کر کے بیٹھے رہیے گا، ابھی تھوڑا سا مسکرا کے کہہ دو۔ پریشان تو نہیں ہوئے؟ ربیع الاول کے اندر بھی ایک پیغام ہے، یہ جب آپ تک پہنچے گا نا لفظ، یقین جانو کہ جب آپ تک لفظ پہنچے گا، میاں جی مجھے امید ہے کہ وہ دل کی تار کو چھیڑے گا، وہ دل کی تار چھڑ جائے تو اس دھڑکن کو کنٹرول نہیں کرنا، اس دھڑکن کو لب پہ لے کے آئیے گا۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ وہ لفظ بول رہا ہوں۔ محرم کے اندر پیغام ہے، رمضان کے اندر پیغام ہے، ذی الحجہ کے اندر پیغام ہے، رجب کے اندر پیغام ہے۔ یہ ربیع الاول پتہ کیا بتانے آتا ہے؟ کہ تم لاوارث نہیں ہو، کہ تم آئے ہائے ہائے، یہ تسلی دینے آتا ہے ربیع الاول کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ جو بچہ لاوارث ہو نا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، 4 بجے کیوں آیا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، کدھر تھا۔ وہ 2 بجے چھوڑ کے 2 دن نہ آئے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، اور جس کا وارث گھر موجود ہو وہ پوچھا کرتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا۔ حضور وارث ہے۔ کئی بندے نہیں بول رہے ہوں گے بھی شاید یہ میں نے اپنے پہلے مولوی سے پوچھنا ہے پھر سبحان اللہ کہوں گا، پتہ نہیں یہ جملہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ مجھے بھی 18 سال ہو گئے سٹیج پر، اور میں نے بھی چہرے ہی پڑے ہیں، ہو جاتی ہے بات کہ یہ پتہ نہیں اس جملے پہ سبحان اللہ بنتی ہے یا نہیں بنتی، پتہ نہیں جملہ کہیں شریعت کی حدود سے باہر نہ ہو۔ حضور امت کے وارث ہیں، حضور امت کے باپ ہیں، اسی لیے تو عائشہ ماں ہے۔ ہاں جی، حضور وارث ہیں۔ یہ جو باپ بیٹے کا رشتہ ہے نا، یہ جو باپ بیٹے کا رشتہ ہے،
बाप वारिस है बेटे का। ये चंद साल पहले वारिस बना और अगले चंद साल तक वारिस है। चंद साल पहले इसे पता भी नहीं था कि तूने आना है इसके आंगन में, इसे पता भी नहीं था। और चंद सालों बाद ये वारिस नहीं रहेगा और हशर में तो इसने तुझे देखना भी नहीं। लुत्फ तो तब है ना जब ज़ौक़ उधर पहुंचे जहां मैं पहुंचा हूं। हशर में तो इस वारिस ने बेटे को देखना भी नहीं, बेटे ने उसे नहीं देखना, बाप ने उसे नहीं देखना। मेरे आका कयामत तक के वारिस हैं। हाय हाय हाय, बड़ी तवज्जो रखिएगा, बहुत तवज्जो रखिएगा। हुजूर वारिस हैं। और ये जो बाप वारिस है ना, ये जो बाप वारिस है, मैं अब इससे भी नाजुक जुमला एक बोलने लगा हूं। ये कह देता है बेटे को, बेटा तू मेरे पास बैठता ही नहीं, तू मेरी बातें सुनता ही नहीं, क्या कुछ है जो मैं तेरे लिए नहीं करता। न दिन देखता हूं, न रात देखता हूं, न सेहत देखता हूं, न बीमारी देखता हूं, सब कुछ तेरे लिए तो किए जा रहा हूं, हालांकि मेरी तो पेंशन मुझे काफी है। आप पता नहीं इस जुमले को कैसा समझें। जब मैंने खुद इसे पहली बार समझा था ना, मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था, मेरी अपनी जो कैफियत थी। लेकिन हर एक का अपना ज़ौक़ होता है समझने का। ये कह देता है बेटा, बेटे को, मेरी तो खेती बाड़ी से आमदन है, मुझे तो वही काफ़ी है, मैं अब भी जो मेहनत कर रहा हूँ तेरे लिए तो कर रहा हूँ, तू मेरी सुनता नहीं, मेरे पास बैठता तक नहीं, मुझे तो जो दुकान से किराया आता है वही काफ़ी है, मैं फिर भी मेहनत किए जा रहा हूँ, तेरे लिए तो किए जा रहा हूँ, तू मेरी सुनता ही नहीं, मेरे पास बैठता ही नहीं, मेरे तो जमा पूंजी जो हो चुकी है वही काफ़ी है, तू मेरे पास बैठता तक नहीं, मेरी सुनता तक नहीं, तेरे लिए तो किए जा रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं, उम्मतिया मैं तो मासूम हूं, मैं तो गुनाहों से पाक हूं, मैं तो हर ऐब से पाक हूं, मैं तो उसका महबूब हूं, मैं तो नबियों का इमाम हूं, मैं सारी रात मुसल्ले पे क्यों खड़ा हूं? मेरे तो पल्ले गुनाह ही नहीं, मैं तो मासूम हूं, मैं तो नबियों का इमाम हूं, मैं तो उसका हबीब हूं, मैं तो उसका महबूब हूं, मेरे क्यों पांव सूज गए हैं? सिर्फ तेरे लिए। तू मेरी सुनता तक नहीं, मेरी मानता तक नहीं, देख तो सही मेरे लब पर और है क्या, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, यही तो एक लब पर है। हुजूर ऐसे वारिस हैं, हुजूर ऐसे वारिस हैं। मैं बहुत सारी बातों को समेटते हुए बात आगे लिए जा रहा हूँ, वरना ज़हन में इस वक्त कई बातें आई जा रही हैं, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता आपका। हुजूर ऐसे वारिस हैं, हुजूर ऐसे वारिस हैं, ऐसे वारिस हैं। ये बाप के सीने में मोहब्बत इतनी है कि इसे आप तड़प कहते हो, कि वो तड़प है, वो उसे चैन से नहीं बैठने देती, वो उसे चैन से नहीं बैठने देती। बेटे की मोहब्बत, हालांकि बेटा सुनता ही नहीं उसकी, बेटा उसके करीब आता ही नहीं, बेटा उसकी बात मानता ही नहीं, वो फिर भी बेचैन है, तड़प है। हुजूर ऐसे वारिस हैं, हुजूर ऐसे वारिस हैं कि प्यारे आका फरमाते हैं, मैं जब हौज़े कौसर पे खड़ा हूंगा, और ये इतनी मोहब्बत के बावजूद बाप बेटे की, ये बाप ने पहचानना ही नहीं हशर में, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूंगा, मैं जाम दे रहा हूंगा, अचानक से जिब्रील अमीन मेरे पास आएंगे दौड़ते हुए, या रसूल अल्लाह आप यहां खड़े हैं, आपके उम्मती पुल सिरात पे परेशान हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं हौज को छोड़ दूंगा, हुजूर फरमाते हैं मैं हौज को छोड़ दूंगा, मैं पुल सिरात की तरफ भाग कर जाऊंगा, मैं पुल सिरात पे खड़ा हो जाऊंगा, फिर जिब्रील अमीन आएंगे मेरे पास, या रसूल अल्लाह आप यहां खड़े हैं, आपके उम्मती मीज़ान पे परेशान हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं उधर भाग जाऊंगा,
میرا جملہ توجہ سے ملکوال اور میانی کے خوبصورت لوگوں، میرا جو جملہ بڑی توجہ سے سننا، میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں اپنے جملے کو۔ محدثین نے لکھتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں ان 3 جگہوں پر میں یوں بھاگتا رہوں گا، حوض سے پل، پل سے میزان، میزان سے حوض، حوض سے پل، پل سے میزان، اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک بھاگتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی باہر رہ جائے۔ حضور ایسے وارث ہے، حضور ایسے وارث ہے، حضور ایسے وارث۔ اچھا، اور حضور کی سیرت، حضور کا کردار، یہ اس وقت تک نہیں اپنائی جا سکتی، نہیں آ سکتی میری زندگی میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، جب تک حضور سے محبت نہ ہو، نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ محض نعرے ہیں، محبت مصطفیٰ کے بغیر صرف کھوکھلی باتیں ہیں۔ اب ہر جملے پر میں کیسے کہوں کہ پھر توجہ کرنا، پھر توجہ کرنا، ورنہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ نماز فرض ہے، ایک مثال دینے لگا ہوں۔ نماز کیا ہے؟ اس وقت جنہوں نے پڑھ لی، جنہوں نے نہیں پڑھی ان پر عشاء کی نماز کیا ہے؟ ابھی ایک بندہ اٹھے اور کہے میں فجر پڑھنے لگا ہوں، جی کیا پڑھنے لگا ہوں؟ فجر۔ قضا کرے علیحدہ بات ہے، کہے نہیں جو آ رہی ہے وہ پڑھنے لگا ہوں، پتہ صبح آنکھ نہ کھلے ابھی پڑھ لیتا ہوں، ہو جائے گی؟ روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں نہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، آپ کے پاس بہت سا مال آ جائے، کروڑوں روپے آ جائے، زکوٰۃ نہیں، جب تک وہ مال 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کے پاس اربوں روپے آ گیا، حج نہیں، جب تک آپ کی زندگی میں سے حج نہیں آتا۔ ابھی ایک بندہ پہنچ جائے عرفات میں، مینا میں، احرام باندھ لے، کہے میں مناسک حج پورے کرنے لگا ہوں، ہو جائے گا حج؟ نہیں ہوگا۔ بڑی توجہ سے اب جملہ سننا میرا۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ جاؤ جا کے تول لو، میرا جملہ ترازو ہے آپ کے پاس عشق مصطفیٰ کا۔ تو محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر، جس کی سانس چل رہی ہے اسے محبت مصطفیٰ فرض ہے۔ اگر نہیں ہے، اگلا جملہ بول رہا ہوں، اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے سینے میں، نماز نہیں، ٹھوکریں ہیں۔ اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے، حج نہیں، محض سیر سپاٹا ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے سینے میں، روزہ نہیں، محض بھوک پیاس ہے۔ میں ہر جملے پر کہہ رہا ہوں کہ میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، لیکن پھر اگلی بات آ جاتی ہے۔ یہاں سے ابھی آپ باہر نکلیں گے نا، جائیں، میں ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں، تو جیسے ہی آپ جائیں، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، میری مثال کو سمجھیے گا۔ آپ جیسے ہی باہر نکلیں، دروازے پہ پہنچے، وہاں آپ کا پیر کھڑا ہو، آپ کا مرشد کھڑا ہو، آپ کا استاد کھڑا ہو، آپ کا والد کھڑا ہو، کوئی بھی سمجھ لیجئے، میں سارے نام اس لیے بولے تاکہ آپ اپنے ذہن میں ایک تصور بٹھا لیں۔ وہ آپ سے ایک چیز مانگے اور وہ چیز آپ کے پاس ہو تو مجھے امید ہے آپ دے دیں گے، جی دے دیں گے نا؟ آپ کا مرشد ہے، استاد ہے، پیر ہے، والد ہے، محسن ہے، وہ ایک چیز آپ سے مانگے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، اور آسان کرتا ہوں، اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے، کسی نہ کسی کو آپ نے دینی ہے وہ چیز، تو میرے خیال میں وہ مانگے تو آپ دے دیں گے۔ اب سنیے، میں ذمہ داری سے لفظ بول رہا ہوں، حضور ایک چیز مانگتے ہیں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، حضور مانگتے ہیں، پیارے آقا جنہیں رب نے کہا یہ عود کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، فرمایا نہیں چاہیے۔ کافر آئے، آپ کو اقتدار دیتے ہیں، سونا چاندی دیتے ہیں، نہیں چاہیے۔ الفقر و فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے،
وہ حضور فرماتے ہیں امتیو، جی یا رسول اللہ، فرمایا مجھے محبت دو، مجھے محبت دو۔ پھر ایک لمحے کے لیے رکتا ہوں یہاں پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور نماز کا حکم دیں طریقہ نہ بتائیں، حضور روزے کا حکم دیں طریقہ نہ سکھائیں، حضور حج کا حکم دیں طریقہ نہ بتائیں، ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور محبت کا حکم دیں انداز ہی نہ بتائیں؟ حضور محبت کا حکم دیں طریقہ ہی نہ بتائیں؟ میرے آقا نے معیار بھی بتایا ہے، مقدار بھی بتائی، جی حضور نے مقدار بھی بتائی ہے، کتنی محبت کرنی ہے مجھ سے، کیسی محبت کرنی ہے مجھ سے، سنیے گا۔ جی یا رسول اللہ بتائیے۔ اب حضور مقدار بتانے لگے ہیں، حضور مقدار بتانے لگے ہیں، کتنی محبت۔ آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ کر۔ یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں عہدے منصب ان سے زیادہ مجھ سے محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ کر، اپنی جان سے، اپنی جان سے زیادہ کر۔ یہاں تک تو بڑی مزے کی بات تھی نا، بہت لطف والی بات ہے۔ اگلا جملہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اتنی محبت آپ سے، والدین کے برابر نہیں زیادہ، توجہ سے سننا، اولاد کے برابر نہیں زیادہ، مال کے برابر نہیں زیادہ، جان کے برابر نہیں۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر، ہائے ہائے ہائے، اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، فلاں فلاں کو محبت نہیں، فلاں عاشق نہیں، ہم عاشق، اسے محبت نہیں، ہمیں محبت۔ اس انداز سے ذرا سوچئے تو میرے خیال میں کسی پہ فتوے لگانے کی کسی کو ضرورت نہ رہے گی۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں آپ سے پھر میرا نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، میرے مرشد کا نہیں، میرے استاد کا نہیں، ہمارے طبقے سے کسی بڑے کا نہیں۔ حضور فتویٰ لگا رہے ہیں، پھر حضور پھر فتویٰ سنا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر اتنی محبت نہیں نہ کر سکتا لا یؤمن، پھر خود کو مومن نہ کہا کر، پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وڈیرا ہو سکتا ہے، چودھری ہو سکتا ہے، لا یؤمن، مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر اتنی محبت نہیں پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن۔ اب توجہ رکھنا، سیرت النبی پہ ایک جملے میں ساری بات ختم کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اتنی محبت، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت جملہ لکھا، یقین جانیے حیران دنگ رہ جاتا ہے بندہ۔ حضرت لکھتے ہیں کہ خودکشی کے لیے دریا میں چھلانگ لگانا حرام ہے، خودکشی کے لیے آگ میں چھلانگ لگانا حرام ہے۔ اگر کوئی خود سے مرنے کے لیے چھلانگ لگاتا ہے تو حرام ہے، لیکن اگر حضور حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ اب میں آخری جملہ بول رہا ہوں صاحبان، توجہ۔ یا رسول اللہ اتنی محبت، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، جان سے زیادہ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس لیے
کہ میں تیرے لیے نمونہ بن کر آیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ اب اس نمونے کا کیا مطلب ہے؟ بڑے ٹھنڈے دماغ سے میرا یہ جملہ سنیے گا۔ اس نمونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے کسی کا حسن حضور جیسا ہو سکتا ہے؟ کسی کی زندگی معجزات کمالات کے لحاظ سے حضور جیسی ہو سکتی ہے؟ پھر اس نمونے کا کیا مطلب؟ اس نمونے کا کیا مطلب؟ توجہ، آقا فرماتے ہیں میں تیرے لیے نمونہ بن کر آیا، اور اس نمونے کے لیے محبت کا معیار، محبت کی مقدار یہ ہوگی تو وہ نمونہ تجھے سمجھ آئے گا۔ اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی تو معیشت سنبھالے گا، کبھی تو معاشرت سنبھالے گا، کبھی تو لین دین کرے گا، کبھی صلح کرے گا، کبھی جنگ کرے گا، کسی سے دوستی کرے گا، کسی سے دشمنی کرے گا، کبھی تیرے پاس فیصلہ آئے گا گاؤں کا، کبھی تو گاؤں کا سربراہ بنے گا، برادری کا سربراہ بنے گا، فیملی کا سربراہ بنے گا، ملک کا سربراہ بنے گا، کبھی کسی معاملے میں، کبھی کسی معاملے میں تیرے پاس چیزیں آئیں گی، تیرے پاس معاملات آئیں گے، کبھی تیرے غم آئے گا، کبھی تیرے پاس خوشی آئے گی۔ ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیے نا، میں اگر آج اپنی حالت دیکھوں، آپ کی نہیں کہتا، آپ ناراض ہو جائیں گے، اپنی اگر حالت دیکھوں، حضور یہ فرماتے نا اولاد کے برابر محبت کر، بڑی بات تھی، مال کے برابر محبت کر، بڑی بات تھی، جان کے برابر کر، والدین کے برابر کر، بڑی بات، اہل و عیال کے برابر کر محبت، بڑی بات تھی، لیکن حضور فرماتے ہیں زیادہ کر۔ کیوں؟ فرمایا ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ہائے ہائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیٹے کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیوی کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بھائی کی خواہش، ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کا رواج، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی مولوی کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی پیر کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات۔ آقا فرماتے ہیں اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے بیوی کی مانو، چاہے حضور کی مانو چاہے بیٹے کی مانو، چاہے حضور کی مانو چاہے مولوی کی مانو، چاہے حضور کی مانو چاہے برادری کی مانو، حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، حکم برابر نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب بھی کسی موقع پر میرا حکم آ جائے پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے نام سے بول۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے ربیع الاول کا پیغام۔ آج عہد کیجئے حضور کی سیرت کو اپنائیں گے۔ آج کس کے گھر میں غم نہیں آتا، کس کے گھر میں خوشی نہیں آتی، کس کے کون تجارت نہیں کرتا، کون معاملات نہیں کرتا، کون صلح جنگ دوستی دشمنی نہیں کرتا۔ آج اتنا تو عہد کیجئے کہ ہر موقع پر کسی مستند عالم سے پوچھیں گے اس موقع پر حضور کا حکم کیا ہے۔ انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔